الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم ہمارا آج کے درس کا موضوع ہے دعا کے بارے میں، اور اس کے بعد تھوڑا دعاؤں کا تعارف، چونکہ الحمدللہ ہمارے پاس ٹائم موجود ہے، میں آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ دعا، جس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ مانگنا، طلب کرنا، تو ایک چیز ہے جو عام طور پر ہم دعا مانگنے کے بجائے دعائیں پڑھتے ہیں، جیسے دعائے کمیل ہم پڑھتے ہیں، پڑھنا الگ ایک ہے، مانگنا ایک الگ چیز ہے۔ مانگنے کی بہت ساری شرائط بھی ہے، اب ان تمام شرائط کی طرف اشارہ کرنا تو ممکن بھی نہیں ہے، لیکن میں ایک عمومی گفتگو، چونکہ ہمارا ایک ہی درس ہے غالباً، اس کے علاوہ درس نہیں ہے، تو میں سارے موضوعات کو ایک ہی جگہ پہ جمع کر کے خلاصہ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا، جس کے بارے میں روایت کے اندر آیا ہے مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے، روح ہے، ہر عبادت کی روح جو ہے وہ دعا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ ان میں سے سب سے پہلی عبادت، عظیم عبادت تو نماز ہے۔ نماز کے اندر جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ سورہ حمد ہے، اور سورہ حمد دعا پر مشتمل ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی کے پاس ہم جاتے ہیں کسی مقصد کو لے کر، تو پہلے سلام کرتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں، اس کے بعد اصل مقصد کو ہم بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب ہے۔ اصل جس مقصد کے لیے ہم وہاں پہ آئے ہیں وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا الضالین تک دعا پر مشتمل ہے۔ اور اس سورے کے بارے میں اکثر بیان کرتا ہوں، آج دوبارہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سورہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بنائی ہو، یعنی ہم نے تخلیق کی ہو، یہ ہمارے الفاظ ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ سورہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش الہی پر آپ اور ہمارے لیے بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس سورے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سورے کی مثال بالکل اسی طریقے سے جیسا کہ ہم کسی آدمی کے پاس ہمارا کوئی کام ہے، وہ کہتا ہے درخواست لکھ کے لاؤ، تو ہمیں اطمینان ہوگا کہ ہمارا کام ہوگا۔ پھر دوسری دفعہ کہتا ہے کہ درخواست جو ہے وہ فلاں وقت لے کے آؤ، تو اور اطمینان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی صاحب اختیار جس کے ہاتھ میں ہمارا کام ہے، اگر وہ اپنے ہاتھ سے ہماری طرف سے درخواست لکھ کے ہمارے ہاتھ میں تھما دے، یعنی اپنے نام درخواست لکھ دے ہماری طرف سے، ہماری نیابت میں، مثلا صدر مملکت یا بادشاہ وقت ہماری نیابت میں کوئی درخواست اپنے ہاتھ سے لکھے اپنے نام پر، اور ہم سے کہے کہ یہ درخواست جو میں خود لکھ کے دے رہا ہوں اس کو لے کے آپ میرے پاس آ جائیں، تو پھر تو اس میں قبولیت کا کوئی شک ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ سورہ حمد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی درخواست ہے جو ہماری طرف سے اللہ نے بنائی ہے، اور اس کے بعد یہ درخواست ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، اور کہا جب ہمارے پاس کوئی کام ہو تو اس سورے کو لے کے صبح کے وقت آ جاؤ، ظہر کے وقت آ جاؤ، مغرب کے وقت آ جاؤ، ملاقات خصوصی چاہے تو نماز شب کے وقت پہ آ جاؤ، تو یہ سورہ حمد کی ایک اہمیت ہے۔ تو نماز کے اندر جو سب سے اہم سورہ ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے وہ سورہ حمد ہے۔ سورہ حمد کے اندر اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا الضالین تک دعا ہے۔ دوسری بات، نماز کو عربی کے اندر صلاۃ کہا جاتا ہے۔ نماز واجب ہونے سے پہلے صلاۃ کا معنی دعا، یعنی لفظ صلاۃ دعا ہی کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ یہ دعا کی اہمیت ہے نماز کے حوالے سے۔ نماز کے بعد آتا ہے روزہ۔ روزے کے اندر تو ماشاءاللہ کتنی دعائیں تھیں ماہ رمضان کے اندر۔ سحری کی دعا اتنی طولانی ہے کہ وقت کم ہے، دعا بہت زیادہ طولانی ہے۔
پھر دن میں اتنی دعائیں ہیں ماہ رمضان میں، دن کے جو ہے مخصوصہ دعا، مشترکہ دعا، اتنی دعائیں ہیں کہ وہ دن کم ہے، دعائیں زیادہ ہیں۔ اور پھر رات کی جو دعائیں ہیں وہ بھی ایسا ہی ہے، مشترکہ دعائیں، مختصر دعائیں بہت زیادہ ہے۔ تو ماہ رمضان میں تو روزہ واجب ہے، لیکن روزے کی عبادت بھی، اس کی جو روح بھی، وہ بھی حقیقت میں دعا ہے۔ اور ماہ رمضان میں بھی آپ نے کثرت سے دعا دیکھی اور ابھی آپ نے بولا بھی نہیں کو۔ اب لوگ حج پہ چلے جائیں گے، حج کے اندر بھی اتنی دعائیں ہیں کہ کپڑا جو ہے وہ بدلنا چاہے تو اتارنے کے لیے دعا، حالت احرام میں آنے کے لیے دعا، غسل کرے تو اس کی دعا الگ ہے، احرام پہنتے وقت کی دعا ہے، پہلے چکر میں یہ دعا پڑھے، دوسرے چکر میں یہ دعا پڑھے۔ عرفات کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں، مشکل سے مولا امام حسین علیہ السلام کی دعا پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ باقی پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں رہتا ہے کہ ظہر سے لے کر مغرب تک ٹائم ہوتا ہے، زوال سے لے کر مغرب تک ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم مختصر ہے لیکن کیا ہے وہ دعائیں بہت زیادہ ہے۔ تو حج کے اندر بھی روح جو ہے عبادت ہے۔ بس تو یہ بہت طولانی آپ کو صرف اشارہ دینا تھا، ہر عبادت کے اندر جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ اب میں دوسرا مطلب کی طرف آتا ہوں، چونکہ ہر عبادت کی روح دعا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آدم کی نمازوں کا ذکر نہیں فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حج کا ذکر نہیں فرمایا کہ کتنے حج کرتے تھے، تمام انبیاء علیہ السلام کا جن کا ذکر آیا ہے اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن کریم کے اندر کیا دی ہے، جگہ دے دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم ہمیں ان الفاظ سے ہماری بارگاہ میں دعا کرتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ حضرت ابراہیم یہ دعا مانگتے تھے، حضرت ابراہیم یہ دعا مانگ رہے تھے، حضرت اسماعیل یہ دعا مانگ رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مناجات یہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی دعاؤں کو نقل فرمایا ہے، جبکہ وہ لوگ ظاہر ہے کہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی بہت کرتے تھے، لیکن چونکہ روح ہے عبادت کی جو روح ہے وہ دعا ہے، اس وجہ سے اللہ نے ان کی دعاؤں کو نقل کیا۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز زیادہ پڑھتا ہے تو دلیل نہیں ہے کہ اس کو معرفت بھی ہو، اس لیے کہ گھر کے اندر سب نماز پڑھتا ہے، اس کو بھی نماز پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ درست ہے، جیسے کہ پیشمام کے بارے میں مذاق کر کے کہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے کہا ظہر کا وقت ہو گیا ہے، ہاں گاڑی بھی سامنے نہیں ہے، کہا ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ دوسرے نے کہا آپ کو کیسا پتہ چلا؟ کہا میری پیشانی کو خارج ہو رہی سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو نماز جو ہے کبھی عادت ہو گئی ہے۔ تو نماز پڑھنے والے کے پاس ضروری نہیں ہے کہ واقعی معنی میں اس کے پاس معرفت بھی ہو۔ روزہ رکھنا بھی معرفت کی دلیل نہیں ہے، پورا شہر روزہ رکھتا ہے یہ بھی معرفت کے بغیر روزہ رکھتا ہے۔ حج بھی معرفت کی دلیل نہیں ہے، سارے پیسے والے حج پہ جاتے ہیں یہ بھی چلا گیا ہے۔ باقی عبادات معرفت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، بغیر معرفت کے ہو سکتی ہے، سوائے دعا۔ وہ عبادت ہے جب تک خدا کی معرفت نہ ہو یہ دعا وجود میں ہی نہیں آتی اصلا۔ جس کو اس کی ذات کا پتہ ہو، اس کے جود و کرم کا علم ہو، وہی دعا مانگیں گے۔ یعنی یہ دعا ایسی چیز نہیں ہے جو دعا مانگے اور خدا کی معرفت نہ ہو۔ جس کو جتنی زیادہ معرفت ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی انداز میں کیا کریں گے، دعا مانگیں گے، مناجات کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو دعا معرفت کی دلیل ہے، معرفت کا کمال ہے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا۔ اچھا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف دعا مانگنے کا حکم نہیں دیا ہے، اور یہ الگ ایک گفتگو ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اگر آپ عام غلام کو دیکھیں تو عام غلام، جیسے کہ غلام کا قصہ ہے، اس کو خرید کے لایا مولا نے اور غلام سے سوال کیا بتاؤ تمہیں کس قسم کا کھانا پسند ہے؟ تو غلام کیا کہتا ہے، چونکہ باادب غلام تھا، کہتے ہیں آپ آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، میری کیا مجال ہے میں اپنی پسند بیان کروں، جو آپ کھلا دے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ غلام کو حق یہ نہیں ہے کہ کہہ دے کہ یہ کھانا مجھے نہیں چاہیے، یہ چاہیے۔ کہا تمہیں کون سا لباس پسند ہے؟ کہا میں تو غلام ہوں اور آپ آقا ہیں، آقا کی مرضی ہے جو لباس مجھے پہنا دے۔ جگہ کے بارے میں پوچھا، کہا جہاں مولا بٹھا دے وہی جگہ میرے لیے بہتر ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جیسے عام آقا اور مولا میں یہ رشتہ ہوتا ہے
کہ جو غلام ہے اس کو یہ حق نہیں ہے وہ یہ کہہ دے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے، وہ حق نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے، وہ ہمارا خالق بھی ہے، وہ ہمارا مولا بھی ہے، وہ ہمارا آقا بھی ہے، اس کے باوجود اس کی عطا سے زیادہ مانگنا کسی اور کی بارگاہ میں بے ادبی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا کہا سمجھ میں آیا میں نے؟ ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مانگنے کی جو اجازت دی ہے، یہ اجازت خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور چوتھے امام تو فرماتے ہیں کہ خدایا تو اتنا عظیم ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اتنا عظیم ہے، میں اتنا حقیر ہوں، خدایا یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے اپنے نام لینے کی اجازت مجھے مرحمت فرمائی ہے۔ ہم اتنا حقیر ہے، وہ اتنا عظیم ہے، اس کا نام لینے کی اجازت خدا کی طرف، جو خدا کی معرفت رکھنے والے اس طریقے سے مناجات کرتے ہیں کہ جو تو نے اپنے نام لینے کی مجھے اجازت مرحمت فرمائی ہے، یہ خود ایک نعمت ہے۔ اس کے بعد تو نے دعا مانگنے کی اجازت دی ہے، وہ دوسری نعمت ہے جس کو میں ابھی آپ کو اشارہ کر رہا ہوں۔ کیا کہ ہم غلام ہونے کے باوجود اپنے آقا سے کہہ دیں نہیں مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ وہ کریم ہے۔ اب تو ہمیں کریم کا معنی بھی کرنا پڑے گا، چلو ذہن میں اگر یہ معنی کریں گے تو پھر وہ موضوع رہ جائے گا۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ یہ خود ایک مستقل ہے۔ یا کریم تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن کریم کا معنی کیا ہے؟ خود اب ٹائم ہو گیا تو بیچ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دعا مانگنے کا جو حکم دیا ہے، اجازت مرحمت فرمائی ہے، یہ خود ایک نعمت۔ نام لینے کی اجازت دی ہے، وہ خود ایک نعمت۔ مانگنے کا جو حکم دیا ہے وہ ایک نعمت۔ پھر دعا کا جملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط مانگنے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ دعا مانگنے کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ اللہم صلی اللہ یہ بہت بڑا مقام ہے کہ مانگنا، ہاتھ پھیلانا بھی عبادت کا درجہ ہے۔ مانگنے کی اجازت ایک نعمت ہے، لیکن کریم وہ ہے، چلو کریم کا معنی کر ہی لوں۔ کریم کے بہت سارے معنی ہیں، ان معنی میں سے ایک یہ ہے کہ کریم اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس سے انسان بھاگ جاتا ہے، گستاخی کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اور بھاگنے کے بعد دوبارہ واپس آ کے معافی مانگے تو معاف کرنا نہیں، کریم اسے کہا جاتا ہے وہ توبہ کرنے والے کو صرف معاف نہیں کرتا بلکہ ان اللہ یحب التوابین، یہ توبہ کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا دیتا ہے۔ یہ ہے کریم۔ کریم کا مطلب یہ ہے کہ جو غلطی کر کے جو چلا جاتا ہے، نہ فقط غلطیوں سے درگزر کرتا ہے بلکہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، تو توبہ کرنے کے لیے آیا ہے، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کریم ہوتا ہے، کریم کا مطلب یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعا کا حکم دیا ہے وہ ایک نعمت، اور نہ فقط دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مانگنے کو کیا دیا ہے؟ عبادت کا درجہ دیا ہے۔ یہ خود ایک عبادت ہے، اور کتنی بڑی عبادت ہے حدیث کے اندر کہ امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ صلی اللہ محمد و آلہ وسلم، اس نقطے کو آپ ذہن میں لیجئے کہ یہ بہت اچھا نقطہ ہے دعا کے حوالے سے۔ ارشاد فرمائے کہ مولا دو شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، ایک تو اکثرہم الدعا، دعا زیادہ مانگتے ہیں، دوسرا زیادہ سے زیادہ نماز پڑھتا ہے، اللہ ان دونوں میں سے کس کو زیادہ پسند کرتا ہے؟ امام نے فوراً ارشاد فرمایا اکثرہم الدعا، جو دو میں سے جو شخص زیادہ دعائیں مانگتا ہے، نماز پڑھنے والے سے زیادہ اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ پھر امام نے لوجک بتا، اس کا فلسفہ بتا دیا، وہ بہت اہم ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا اگرچہ نماز پڑھنے والا، تو نماز کے بعد مستحب نماز ہے، جو مستحب نماز پڑھتا ہے وہ بھی حکم قرآنی پر عمل کرتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے اقیم الصلاۃ۔ درست ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ حکم قرآنی پر عمل کرتا ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا ہے اقیم الصلاۃ۔ اور جو دعا مانگتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے، چونکہ خدا نے کہا ہے ادعونی،
لیکن نماز کے بارے میں خدا نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ تم نماز پڑھو میں تمہاری نماز کو قبول کروں گا. دعا کے بارے میں کہا ہے کہ تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کر دوں گا. یعنی ایک ایسی عبادت جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت کی ضمانت لے لی ہے. نماز کا حکم دیا ہے نماز پڑھو، لیکن یہ نہیں کہا کہ تو نماز میں تمہاری نماز قبول کروں گا. اللہ نے روزے کا حکم ضرور دیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ تم روزہ رکھو میں تمہارے روزے کو قبول کروں گا. حج کا حکم ہے، ساری عبادتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن قبولیت کی ضمانت کہیں بھی نہیں ہے. قبولیت کی ضمانت کہاں ہے؟ صرف دعا کے بارے میں. کیا کہا؟ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کر دوں گا. درست. اب یہاں سے وہ سوالات جو آپ کے ذہن کے اندر آتا ہے کہ خدا نے تو کہا تھا کہ تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جس کے لیے انسان دعا مانگتا ہے، زندگی پر دعا مانگتا ہے، لیکن وہ ظاہری طور پر وہ چیز ہمیں نہیں ملتی ہے. یہ ایک سوال ہے. مختلف علماء سے آپ کے اس سوال کے مختلف جوابات آپ نے حاصل کیے ہوں گے کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. چلے تاکہ میں بھی تھک نہ جاؤں، آپ بتائیں کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کی ایک وجہ؟ چلے خدا بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اس کو نوٹ کر لیا. اور کوئی؟ جی رزق حرام کھانا، ٹھیک ہے. اور ہمارے گناہ. چلے اب بہت زیادہ ہو جائیں گے، پھر یہ 3 کو رکھ دیں. اچھا، ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں مانے ہیں یا کس میں مانے ہیں؟ یہ تو ہے، لیکن میں تھوڑے سے اختلاف کروں گا کہ ہماری دعائیں ہماری دعا کی قبولیت میں مانے ہیں. قبولیت کی بات ہو رہی تھی. ہمارے گناہ دعا کی قبولیت میں مانے نہیں ہے. ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کو سینے کے اندر قید کرنے کے معنی. 2 چیزیں الگ الگ ہیں. جیسے دعائے کمیل کے اندر کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. کیا ترجمہ ہے؟ تو عام طور پر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں نا. شاید صحیح ہو وہ بھی، لیکن حبس کا معنی ہے. حبس ہم بھی کہتے ہیں نا، جیسے آج حبس ہے زیادہ. حبس کا کیا مطلب ہے؟ دب جانا. خدایا میرے وہ گناہ معاف کر دیجئے جن گناہوں کی وجہ سے دعائیں سینے کے اندر حبس ہو جاتی ہے، زبان پہ نہیں آتی ہے. یعنی دعا کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ پیپر تو خراب ہو گیا ہے، دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ گناہوں کی وجہ سے پیپر تو میرا خراب ہو گیا، اب دعا کرنے کیا فائدہ؟ یہ کیا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. جب گناہ انسان سے سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے سینے کے اندر، اس کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، وہ دعائیں نکلتی ہی نہیں. اصل گناہوں کا یہ اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے کہ دعائے کمیل کی محفل کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے، سارے لوگ دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اس کی زبان اس کے ساتھ نہیں دے رہی ہے. یہ ہے تحبس الدعا. یہ ہے دعاؤں کو حبس کرنا، کہ میرے وہ گناہ جس کی وجہ سے دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ساتھ نہیں دیتی ہے. توبہ کرنے والے توبہ کر کے آگے نکل جاتے، یہ وہیں کے وہیں رہ جاتا ہے. سارے لوگ دعائیں زور زور سے دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں، ایسا ہی بیٹھا ہوا آرام سے. تو گناہ بھی ہماری دعاؤں کے اندر معنی تو ہے، اور قبولیت کے بارے میں بھی معنی ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہ معنی بنتا ہو، لیکن اصل جو معنی بنتا ہے، جو خطرناک بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ گناہ جس کی وجہ سے دعائیں ہمارے سینے کے اندر حبس ہو جاتی ہے، قید ہو جاتی ہے، دعائیں باہر آتی ہی نہیں ہے، وہ دعا مانگنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. اصل میں یہ خطرناک ہے. دیکھیے یہ کیا ہے؟ خطرناک ہے. دعائے ابو حمزہ کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ جس میں اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے. کس مطلب کی طرف؟ جیسے میں آج بتا رہا ہوں کہ خدا نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نماز کے اندر میرے خیالات قابو میں نہیں رہتا،
ہاں اسی طریقے سے توبہ کرنے والوں میں کی محفل میں بیٹھ جاتا ہوں، توبہ کر کے باقی لوگ آگے نکل جاتے ہیں، میں وہیں کے وہیں رہ جاتا. پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس کا اسباب بیان فرمایا ہے. ان میں سے پہلا سبب دعا ابو حمزہ، خدایا شاید تو نے اپنی بارگاہ گناہوں کی وجہ سے شاید تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے شاید نکال دیا ہے. کتنا خطرناک ہے. یعنی دعاؤں کے اندر، مناجات کے اندر لذت نہ آنا. فرماتے ہیں کہ شاید وہ تو امام کی حالت نہیں، ہماری حالت ہے، یہ مریض کی حالت ہے. یہ کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں ہوں، خدا نے تو اس کو کب سے بارگاہ سے نکال چکا ہے. شاید تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے، شاید تو نے عبادت کے عظیم مرتبے سے مجھے شاید گرا دیا ہے. درست، جھوٹے لوگوں میں سے میرا اٹھنا بیٹھنا ہے شاید انہی میں سے قرار دیا ہے. کیا کیا ہے، کیا کیا ہے؟ یہ جملہ بہت اہم ہے کہ اگر کسی شب جمعہ میں یا کسی عظیم رات کے اندر اس جملے کو بھی نا اپنی زبان کے اندر بھی دہراتے رہے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے کہ خدا شاید اسی وجہ سے، اس وجہ سے ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شاید پروردگار شاید تو میری آواز کو سننا ہی پسند نہیں کرتا. شاید اتنا برا ہو گیا ہوں کہ تو میری آواز کو سننا نہیں چاہتا ہے. تو انسان کبھی ایسا گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ اس کی آواز کو سننا نہیں چاہتا ہے، دعا کی توفیق اس سے سلب کرتا ہے، اس کے زبان کے اوپر خدا مہر لگا دیتا ہے، دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، اور اس دعا کا مصداق بنتا ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. دعا کے لیے تو سینہ کا کھل جانا ضروری ہے، زبان کھل جائے تو دعا مانگے. تو ایک تو یہ ہوا کہ ہماری دعا کی قبولیت بولے یا دعا کی توفیق سلب ہونے کے لیے ہمارے گناہ مؤثر ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. دوسرا کیا فرمایا آپ نے؟ غذا کو رہنے دو. اس طرح جزیات میں جاؤں تو پھر میں دوسرا سبب آپ نے اشارہ فرمایا کہ خدا کو ہماری مصلحت کا زیادہ پتہ ہے. اس کی طرف آ جاؤں گا. دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ قبولیت کی بات ہو گئی تو پہلا تو اس سے پہلے سوال ہے کہ انسان دعا مانگنے کی انسان کو توفیق کیوں نہیں ہوتی. اس کا جواب آ گیا کہ دعا مانگنے کی توفیق اس لیے نہیں ملتی ہے چونکہ اس کے کچھ گناہ ہے جس کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو گیا ہے، دل کالا ہو گیا ہے. اب جب دل کالا ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ دل کو روشن کرنا پڑتا ہے. پھر دوسرا موضوع میرے سامنے آتا ہے کہ دل کو روشن کیسا کرے. ہاں اس کی طرف اشارہ کروں تھوڑا سا اس موضوع کے اوپر. پہلا سوال ہمارا یہ ہوا کہ دعا مانگنے کی توفیق کیوں نہیں ہوتی. جواب یہ ہوا کہ ہمارے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے ہمارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تاریک ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہم دعا ذکر ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ سوال ہوتا ہے پھر اس مردہ دل کو کیسا زندہ کریں گے، اس کے اندر روشنی کیسے ملے گی. مولا کا ایک خطبہ ہے، اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ اگر دل سیاہ ہو گیا ہے تو اپنے آپ کو پھیلاؤ، اپنے آپ کو آگے بڑھا دو، پیچھے کی طرف لے جاؤ. دیکھو کہ آدم اہل ذکر ہونے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی وجہ سے آدم کہاں پہنچے تھے اور دوبارہ کہاں پہنچ گیا. اہل ذکر نہ ہونے کی وجہ سے شیطان کے ساتھ کیا ہوا. پھر آگے بڑھ جائیں، اتنا بڑا طوفان آیا تھا، اہل ذکر ہونے کی وجہ سے نوح کو نجات ملی، بیٹا ہلاک ہو گیا. ابراہیم کا زمانہ آئے گا کہ نمرود ہلاک ہو گیا، ابراہیم آگ کے اندر سے تازہ زندہ و سلامت باہر آ گیا. فرعون کا ذکر آئے گا، اہل ذکر نہ ہونے کی وجہ سے فرعون اتنی بڑی حکومت رکھنے کے باوجود تباہ ہو گیا اور موسیٰ کے لیے دریا شق ہو گیا. اور جو ہے وہ کیا نام ہے 11 بھائی شکست کھا گئے اور یوسف کو اللہ نے زندہ و سلامت چاہ سے باہر نکال دیا. جس کو غلام بنا دیا تھا اسی کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا. خوب ہلاؤ، اپنا پیچھے کی طرف لے جاؤ، اپنے آپ کو محدود نہ کرو، اپنے ذہن کو، اپنے خیالات کو اس طرف لے جاؤ. پھر فرمایا پھر آگے کی طرف کہ میں یہ تو پیچھے کا ہو گیا، آگے کی طرف جو اہل ذکر ہے ان کا کتنا بڑا مقام ہے خدا کے پاس، وہ تصور کرو. ایک دوسرا، اگر میں اہل ذکر اور اچھا آدمی بنوں، اہل مناجات بنوں، خدا کا ذکر کرنے والا بنوں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کس قسم کا بزم، کس قسم کی محفل عطا کرے گا جس میں اللہ کے رسول ہوں گے، مولا کائنات ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس قسم کا بزم جو آپ کے سامنے ہوگا اس کو تصور کرو.
اور اگر میں اس راستے سے ہٹ جاؤں تو وہیں جانا ہوگا جہاں شمر گیا ہے، وہیں جانا ہوگا جہاں ابن زیاد اور یزید ہے۔ گناہ کرنے کی صورت میں، غلطی کرنے کی وجہ سے مجھے کہاں ٹھہرا دیا جائے گا، اچھا رہوں گا تو مجھے کہاں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ میں نے خلاصہ بتایا، پورے خطبے کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا۔ پھر اس کے بعد تم خیال کرو گناہ کریں گے تو خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو کیسا ہوگا؟ ایسا ہوگا جیسا کسی مجرم کو پکڑ کے دادگاہ کے اندر عدالت میں حاضر کیا جا رہا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے، سر نیچے کیا ہو، جی سر آئندہ ایسا نہیں کروں گا، پہلی دفعہ میں نے کیا کیا۔ اور اگر اچھا بن کے رہوں گا تو ایسا ہوگا جیسا کہ ایک آدمی کے لیے ایوارڈ دینے کے لیے اسٹیج پر بلایا جا رہا ہے، خدا اس کو ایوارڈ دینا چاہتا ہے، اس کو استقبال کے ساتھ لائے گا۔ تو مولا فرماتا ہے اس قسم کا بزم، اس قسم کے محفل، اس قسم کے حالات جو سامنے ہے وہ ذہن کے اندر اگر پیدا کریں گے تو تازہ تازہ تمہارے دل میں ہدایت کا نور روشن ہونا شروع ہو جائے گا۔ ابھی آغاز ہو جائے گا، یہاں سے ابتدا ہو جائے گی، یہاں سے پہلے بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ تو پہلا سوال کہ دعا کی توفیق کیوں نہیں ہوتی ہے، اس کے اسباب ہے، وہ گناہ ہے۔ اب وہ گناہ کیا کیا ہے یہ الگ ایک بحث ہے، کون کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے انسان سے دعا کرنے کی توفیق جو ہے سلب ہوتی ہے۔ یہ قصہ ہو گیا۔ اب دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہے تو ایک تو بتا دیا مصلحت الہی۔ اچھا سب سے پہلے تو یہ بتا، کبھی تو دعائیں فوراً قبول ہوتی ہے، انسان کو وہ چیز مل جاتی ہے، یہ ہے قبولیت۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مل تو جاتی ہے لیکن تاخیر سے مل جاتی ہے، دیر سے مل جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے۔ امام نے فرمایا تاخیر اگر ہو جائے، قبولیت دعا میں تاخیر ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یحب ان یسمع صوتہ، اگر کسی کی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے، معصوم کی حدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی آواز پسند ہے، اس کی ادا پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے پاس بیٹھا رہے۔ اگر اللہ پسند نہیں کرتا تو اس کے خزانے میں کوئی کمی تو ہے نہیں، فوراً اٹھا کے دے دیتا اور اپنی بارگاہ سے اٹھا لیتا، یعنی دور کر دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر کوئی خاص نظر کرم کرے، جس کے اوپر اللہ کی خاص نظر کرم ہو، تو پھر اللہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگتا رہے، یہ مجھ سے طلب کرتا رہے، یہ مجھ سے باتیں کرتا رہے، اس کی آواز کو پسند کرتا ہے، اس کی ادا کو پسند کرتا ہے، اس لیے دعائیں تاخیر سے قبول ہوتی ہے۔ اور پھر قبول نہیں ہوتی ہے، شریعت مقدسہ کے اندر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ دعائیں بیکار ہو جاتی ہے؟ نہیں، دعائیں کبھی بھی بیکار نہیں ہوتی، یا فوراً مل جاتی ہے وہ چیز یا تاخیر سے مل جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ چیز دنیا کے اندر اگر اسے نہ بھی ملے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نادان جاہل ہے، ہم سمجھ رہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے، ہماری مصلحت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ہمیں نہیں دیتا ہے۔ پھر دعا جو ہے رد کس طرح نہیں ہوئی؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بہت سارا ثواب دے گا، اجر دے گا، اور وہ انسان حیران ہو کے پوچھے گا پروردگار یہ سارا اجر کس عمل کی وجہ سے ہے؟ میرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تو اتنا زیادہ مجھے اجر دے رہا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی تو نے فلان فلان چیز کے لیے، دنیاوی چیزیں، فلان 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 چیزوں کے لیے تو نے ہم سے دعا کی تھی، وہ دینا تمہارے لیے مصلحت کے خلاف تھا، اس لیے ہم نے اس کے بدلے میں تجھے اجر تمہیں دے رہے۔ اس وقت ہر مرد مومن کہیں گے کاش دنیا میں ہماری ساری دعائیں رد ہوتی تو آج کتنا زیادہ فائدہ ہوتا۔ تو اس طرح تو پھر دعائیں بیکار تو بالکل ہی نہیں گئی، یا تو فوراً مل جاتی ہے یا تاخیر سے مل جاتی ہے۔ اگر وہ چیز دنیا میں نہ بھی ملے تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دیتا ہے، تو اس سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ اگر بچے کو منع کرے کہ اس کو آئس کریم نہ کھلائے، اور والدین سے وہ آئس کریم کا مطالبہ کرے یا کوئی اور چیز کا مطالبہ کرے جو اس کے لیے مضر ہے، تو ماں باپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ روتا رہے لیکن نہیں دے گا، چونکہ اس میں بچے کی مصلحت ہے، بچے کا فائدہ ہے۔ اللہ تو اتنا بے نیاز ہے، وہ خود کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، ہماری دعاؤں سے ہماری عبادت سے کیا فائدہ پہنچے گا اس کو؟
وہ اتنا غنی ہے، اتنا بے نیاز ہے، خدا خود کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، ہماری عبادت سے کوئی اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، تو مصلحت ہمیشہ بندے کی ہوتی ہے، اس وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، اس معنی میں کہ اس کو وہ چیز دنیا کے اندر نہیں ملتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں شاید ممکن ہے دنیا کے اندر بھی اسے بہتر چیز دے اللہ۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے آپ کو انتظار میں رکھ دے، نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی چھوٹی چیز مانگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک بڑی چیز عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اجر دیتا ہے، تو پھر دعائیں پھر بھی ضائع نہیں ہوئی، دعائیں پھر بھی رد نہیں ہوئی۔ پھر ایک جملہ اور بتاؤں آپ کے سامنے کہ اگر ہم کسی چیز کے لیے دعا مانگے، گاڑی کے لیے، مال کے لیے دعا مانگے، تو مال ملے یا نہ ملے، خدا کی رضا ملتی ہے، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ خدا تو راضی ہوتا ہے نا، یہ کہ اللہ کی جب رضا ہمیں مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ کہ ہمیں ہر چیز خدا سے مانگنی چاہیے اس ارادے سے کہ وہ چیز ملے یا نہ ملے، اس سے خدا کی رضا ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اس سے۔ تو اللہ کی رضا جس کے پاس ہو وہ تو کیا ہے؟ تو پھر مناجات کا ایک حصہ حضرت موسیٰ پہ بیان کروں، وہ مناجات کا حصہ یہ ہے کہ ان فی کشکول فقری ما لیس فی خزانتک، حضرت موسیٰ کا جملہ، پروردگارا میرے کشکول فقر میں، یعنی فقیری کے کشکول میں ایک ایسی قیمتی چیز موجود ہے، اے خدا وہ چیز تو تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کہتا خدا ہے میرے کشکول میں، فقیری کے کشکول میں ایسی قیمتی چیز موجود ہے، اے خدا وہ تو تیرے خزانے میں تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے پوچھا ہے موسیٰ تمہارے فقیری کے کشکول میں کیا چیز موجود ہے؟ تو انہوں نے یہ جملہ کہا جو رضا ہے، اے خدا میں فقیر ہونے کے باوجود میرے کشکول میں، فقیری کے کشکول میں تو ہے، یعنی تیری رضا ہے، کیا تیرے خزانے میں تیرے پاس تیرے علاوہ تجھ جیسے کوئی خدا ہے؟ اصلا رضا الہی بہت بڑے متی ہوتے ہوئے اللہم صلی اللہ جب آپ کو یہ جملہ اچھا لگا تو بلا نا وسلم پڑھنا چاہیے تھا، تو دعا کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں اپنے فقیری کے کشکول کے اندر گاڑی مانگ رہا ہوں، تو گاڑی ملے یا نہ ملے خدا کی رضا مل جائے گی، گاڑی سے زیادہ قیمتی ہے، گاڑی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسی موضوع پر اتنے سارے واقعات میرے ذہن میں آ رہے، کوئی کہہ رہے مجھے سنا، کوئی کہہ رہے مجھے سنا، اس کو دبا رہا ہوں میں، ٹائم نہیں ہوتے کہ اچھا جناب۔ تو دعائیں رد نہیں ہوتی ہے، دعائیں ہمیشہ اس کا جو ہے وہ مل جاتا ہے، اجر مل جاتا ہے، خدا کی رضا مل جاتی ہے، ثواب مل جاتا ہے۔ اچھا یہ ساری باتیں تو ایک چرب ہے، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں کہ ہاں یہ روایت میں تو ہے، یہ پتہ نہیں، پھر بھی ذہن میں خیال رہتے پتہ نہیں ملے نہ ملے۔ ہاں جیسا کہ وہ محسن قراتی کا ہے کہ ایک نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ جو دینی طالب علم جو پڑھتے ہیں آپ کا کھانے پینے کا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے آیت سنا دی، بھائی اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی زمین پر چلنے والا ہے اس کا رزق میرے ذمہ ہے۔ کہا وہ تو ہے لیکن پھر بھی شک ہو رہا ہے اس کو، پھر بھی تم لوگ کیسے گزارا کرتے ہو؟ حدیثیں سنا دی، کہا یہ بھی ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگ کس طریقے سے کھاتے پیتے ہیں؟ تو آیتیں سنا کے، حدیث سنا کے یقین نہیں آتا، بعد میں کہتے نہیں اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی مولانا ہوتا نماز پڑھاتا ہے ان کو پتہ نہیں باہر کا کوئی این جی او ہے وہ $1000 جو ہے مہینے کا دیتے رہا، ہاں یہ ہوگا ہی نا بات اصلی، ہاں اس پہ یقین آ گئی تھی کہ ہاں یہ ہے اصلی بات۔ تو آیات پر یقین نہیں، احادیث پر یقین نہیں ہے، اور ایک این جی او کا نام لے کے کہا وہ ہر مولوی کو $1000 دیتا ہے، کہتے ہاں یہ ہوگا ہی نا بات، اس پر یقین ہو گیا، پھر خاموش ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ دعا کی قبولیت کے بارے میں یہ ممکن ہے ہم میں سے کچھ مریض ہو جو ان کو یہ جوابات اچھے نہ لگے، اس لیے میں آیت اللہ طباطبائی کا جواب جو عقلی جواب ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، شاید آپ کو اچھا لگے۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ وہ چیز جو ہم مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں ملتی ہے؟ تو ایک عقلی دلیل بھی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دعائیں قبول ہوگی، جو چیز مانگے تمہیں دی جائے گی، پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ چیز نہیں ملتی، اس کا سبب کیا ہے؟ ایک طرف تو خدا کا وعدہ، ایک طرف سے زندگی بھر اولاد کی دعا، اولاد نہ ملنا، گھر کے بارے میں دعا اور گھر نہ ملنا،
ہاں مال کے بارے میں دعا کرتا رہتا ہے، مال کا نہ ملنا، ایک طرف خدا کا وعدہ اور ایک طرح کی چیزیں ہم مانگتے رہتے زندگی بھر، وہ چیز نہیں ملتی ہے، کیا وجہ ہے؟ ایک عقلی دلیل، ایک فلسفی جوابات۔ آیت اللہ تبارک فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خدا کا وعدہ اپنی جگہ پر، اور ہمارا ملنا اور دعا مانگنے کا یہ دو جگہ ہے۔ مثلا میں 2 مثال میں فٹ کرتا ہوں اس کے جوابات کو۔ اس آدمی کے پاس اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، یہ زندگی بھر دعا مانگ رہا ہے کہ خدا اس کو دیا ہے، اس کو دیا ہے، مجھے بھی دے دے، درست ہے، مثال دے دے، کہتا ہے اس کو دیا ہے، مجھے بھی دے دے، اولاد دے دے، تو زندگی بھر دعا مانگتا رہتا ہے۔ یہ دعا ہے اولاد کے لیے، ظاہراً اس کو اولاد نہیں ملی۔ اچھا اس سے پوچھے کہ تمہاری اولاد تو نہیں ہے، تمہارا بیٹا تو نہیں ہے، لیکن بتاؤ تم دعا کس مقصد کے لیے مانگ رہے ہو؟ بیٹا دے دے، بیٹا دے دو کہہ رہے کہ یہ بیٹا جو تم جس مقصد کے لیے مانگ رہے ہو وہ مقصد کیا ہے؟ اب اس کے بعد وہ متوجہ ہوگا۔ پہلے تو صرف بیٹا دے دے، بیٹا دے دے بولے، اب جو یہ کہہ دے گا کہ مجھے تمہیں بیٹا لا کے کیا کرنا ہے، اللہ سے بیٹا حاصل کر کے کیا کرنا ہے، تو وہ اپنے خیالات کو بیان کرے گا کہ بیٹا ہوگا تو اس کو میں اچھی اسکول میں ڈال دوں گا، اور اس کے بعد وہ بڑا پڑھا لکھا بنے گا اور میرا نام روشن کرے گا۔ اچھا یہ خیال ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہوں گا، تو یہ بچہ میرا خیال رکھے گا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات، اس لیے بیٹا چاہیے آپ کو۔ ہاں جب میں مر جاؤں گا میرے اعمال کے اندر، یہ نیک اعمال میں یہ اضافہ کرے گا، یہی مقصد ہوتا ہے۔ لیکن وہ دعا مانگتے وقت یہ دعا نہیں مانگ رہے، وہ تو کہتے بیٹا چاہیے، بس دوسروں کا ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، بیٹا دے دے، بیٹا دے دے۔ کیا بیٹا کیوں مانگ رہا ہے؟ اس کے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ پڑھا لکھا بنے، میرا نام روشن کرے، بڑھاپے میں میرا سہارا بنے، مرنے کے بعد مجھے ثواب پہنچا دے۔ اچھا یہ ہے خیالات، یہ واقع نہیں ہے، یہ اس کے خیالات اور تصورات ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے حجاب ہٹا دے، ٹھیک ہے آپ کو بیٹا تو ملے گا، یہ بیٹا ہوگا، یہ تمہارا نام روشن کرنے کے بجائے تمہیں تو بدنام کرے گا یہ۔ اچھا بڑھاپے کے اندر تمہارا خیال رکھنے کے بجائے اٹھا کے کہیں اور پھینک دے گا تمہیں، اچھا یہ ہوگا۔ مرنے کے بعد ثواب پہنچانے کے بجائے یہ تمہیں مزید تمہارے سزا میں اضافہ کرے گا۔ وہ حقائق ہے کہ حجاب ہٹانے کے بعد یہ چیزیں اگر اس کے سامنے آ جائے کہ جو کہہ رہا تھا کہ مجھے بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، جب پتہ چلے گا کہ بیٹا تو ملے گا تو وہ بیٹا مجھے بدنام کرے گا، وہ بیٹا مجھے بڑھاپے میں سہارا دینے کے بجائے اذیت دے گا، قبر کے اندر مجھے میری سزا میں اضافہ کرے گا۔ جب یہ اس کے سامنے اگر حجاب ہٹ جاتا تو یہی آدمی یہی کہتے کہ مجھے اولاد نہ دے، مجھے بیٹا نہیں چاہیے۔ تو خدا کا جو وعدہ ہے وہ حقائق پر ہے، بندے کو فائدہ ہے تو آپ کے دعا کرنے سے نہیں، دعا کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے جو بیٹے کو پڑھا لکھا بنا سکے، آپ کے اندر صلاحیت ہے کہ بیٹے کو اس دور کے اندر سیدھے راستے کے اوپر رکھ سکے۔ ہو سکتا ہے میری اندر صلاحیت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے اندر تو صلاحیت ہے لیکن معاشرہ اتنا خراب ہے کہ وہ بیٹے کو خراب کیے بغیر نہیں رکھے گا، تو پھر بیٹا تو ملے گا، یا میری کوتاہی کی وجہ سے بیٹا خراب ہوگا، یا معاشرے کی وجہ سے بیٹا خراب ہوگا، جس کی وجہ سے جس مقصد کے لیے میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں وہ مقصد تو حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی مال کے بارے میں دعا مانگ رہے، خدایا مال چاہیے، مال چاہیے، مال چاہیے، ٹھیک ہے تمہیں مال تو ملے گا، لیکن اگر جب مال ملے گا تو کیا تم کیوں دعا مانگ رہے ہو مال کے لیے؟ تاکہ میں سکون سے بیٹھوں۔ اللہ حجاب ہٹا کے دیکھیں، مال تو تمہیں ملے گا لیکن سکون نصیب نہیں ہوگا، نہ تم بچے کو اسکول بھیج سکو گے، نہ تم خود بغیر گارڈ کے گھوم سکو گے، کیا ہوگا تمہارے رشتہ دار خود تمہارے۔ میرے پاس کیس موجود ہے کہ اس کے سکے ماموں نے جو ہے اس کو جو ہے ماموں نے کیا بولتے ہیں، بھتیجا، بھانجا، اس کو قتل کر کے امریکہ لندن کے اندر بھانجے کو قتل کر کے جلا کے کچرے میں پھینک دیا تھا ڈالر کے خاطر، ماموں نے 2-3 ماموں مل کے۔ تو جب اس سے کہا جائے کہ بھائی تمہارے سگے ماموں اتنے دشمن ہو جائیں گے تمہارے مال کی وجہ سے، حجاب اگر ہٹا دے تو وہی آدمی وہ سکون کے لیے مال جو ہے خدا سے طلب کر رہا تھا،
وہ اطمینان کے لیے، سکون کے لیے کہ میں خیرات کروں گا، کیا کروں گا، جب اس کو پتہ چلا کہ اس کو پوری دنیا میری دشمن ہو جائے گی مال کی وجہ سے. دعائی آدمی دعا کرنے والا تھا کہ خدایا مجھے مال نہیں چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. وہ خیالات پر مشتمل نہیں ہے، حقائق پر مشتمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو ماضی، حال، استقبال نہیں ہے نا. ہاں کہ اگر ہم اس گھر کے کمرے کے نیچے ہیں اور یہاں سامنے سے اگر 100 جو ہے اونٹ گزارے تو پھر چونکہ ہم محدود ہیں، ہم بولیں گے تو کچھ اونٹ گزر گئے، کچھ اونٹ میرے نظروں کے سامنے ہے، کچھ اونٹ جو ہے باہر ابھی پہنچنے والا ہے. تو یہ ہم محدود ہے، لہٰذا یہ 3 حصے میں تقسیم ہو گیا کہ ایک وہ اونٹ ہے جو یہاں سے گزر گیا ہے، کچھ وہ اونٹ ہے جو سامنے ہے، کچھ وہ اونٹ ہے جو ابھی آنے والا ہے، انتظار ہے اس کا. تو چونکہ ہم محدود ہے لہٰذا یہ 3 حصے میں تقسیم ہو گیا. لیکن جو آدمی باہر بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے سارا اونٹ ایک جیسا ہے سب. تو ہم بھی جو ہے زمانے کے اندر ہے، لہٰذا ہمارے لیے ماضی، حال و استقبال ہے. خدا جو زمانے سے ماورا ہے اس کے لیے ماضی، حال و استقبال نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالی حقائق پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حقائق پر مبنی ہے، اور انسان جو دعا طلب کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، وہ خیالات اور تصورات پر مبنی ہے. لہٰذا وہ تصورات و خیالات تو یہ تو خواب کی طرح ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے. تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ وہ جس مقصد کے لیے وہ دعا مانگ رہا ہے وہ مقصد اس کے اندر نہیں ہے جس چیز کو وہ طلب کر رہا ہے. مال کیوں مانگ رہا تھا؟ سکون کے لیے. خدا اس کو مال نہیں دے گا چونکہ مال وسیلہ بنا رہا تھا سکون کے لیے. آپ لوگ سوئے تو نہیں ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد اللہم صلی محمد وعلی اولاد کے لیے دعا حقیقت میں سکون ہو، اطمینان ہو، میرا خیال رکھنا، اجر میں اضافہ کرنا، یہ مقصد ہے. تو اولاد منزل نہیں ہے، اولاد وسیلہ ہے. مقصد ہے، مقصد تو ہمارا سکون حاصل کرنا، نام روشن کرنا، ہاں، اور جو ہے خدمت کرنا، اجر، یہ ہمارا مقصد ہے. انسان دعا مانگ رہا ہے اولاد کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں. مقصد جو ہے وہ یہ چیزیں ہیں. جب وہ مقصد ہی نہیں ہے تو پھر بیٹا آگے کیا کریں گے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مال طلب کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے تاکہ سکون ملے. بعد میں پتہ چلا وہی مال جو سکون کے لیے وہ مانگ رہا تھا وہی بے سکونی کا کیا بنے گا؟ جی سبب بنے گا. تو یہ دعائیں رد نہیں ہوئی. پھر دعائیں رد نہیں ہوئی. تمہیں مال نہیں چاہیے تھا، تمہیں سکون چاہیے تھا. مال کا نام لیا، مقصد تو سکون ہے. تو پھر مال میں سکون نہیں ہے تو مال کیوں ملے گا؟ مال نہیں ملے گا، آپ کو سکون ہی ملے گا. مال نہیں ملے گا، اس کے بجائے سکون ملے گا. تو دعا تو قبول ہو گئی نا پھر. ہاں، مال ہم مانگ رہے تھے تاکہ سکون ملے. تو اگر اللہ ہمیں مال دیتا تو سکون ہی چھن جاتا، تو پھر تو یہ الٹا ہو گیا. اس لیے وہ جو وسیلہ ہے مال ہے وہ نہیں دیتا ہے، سکون ہی دیتا ہے الٹا ڈائریکٹ. تو یہ دعائیں رد نہیں ہوتی ہے. دعائیں اگر طریقے سے اگر مانگے تو وہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. تو یہ ہوا کہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہے، دعائیں کیوں رد نہیں ہوتی ہے، دعائیں جو ہے کیوں قبول نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے بھی مختلف جوابات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی. شاید ایک نہیں تو ذہن کے اندر آپ کا آ جائے گا کہ یہ جوابات ہے، اور بھی ہزاروں جوابات اور بھی ہے. تو دعائیں قبول ہوتی جاتی ہیں اصل. اب آتے ہیں، میں دوسرا مطلب کی طرف آتا ہوں یا تیسرے مطلب کی طرف آتا ہوں. ابھی جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ دعا نہیں ہے، مذاق ہے. یہ دعا ہے کوئی جو ہم مانگتے ہیں؟ دعا کیا ہے؟ دعا یعنی وہ اصلی دعا ہے جو ہر چیز سے کٹ کے مانگے. درست ہے؟ جیسے کہ ایک قصہ ہے جو میں اکثر سناتا ہوں، خاص طور پر اس سال ثواب کی مجلس میں. دعا یہ ہے جو اب بتا رہا ہوں. کیا ہوا؟ عبداللہ طاہر ایک بادشاہ تھا بڑا، یعنی غصہ والا جلالی بادشاہ تھا عبداللہ طاہر. فرض کر لو اس کو خبر ملی کہ یہاں سے حیدرآباد کے راستے میں ایک ڈاکو کا ایک گروہ پیدا ہوا ہے جو لوگوں کو لوٹتا ہے. تو انہوں نے ایک افسر کو بلا کے کہا جاؤ ان ڈاکوؤں کو پکڑ کے لے کے آؤ. وہ گیا اور ان کو پکڑ لیا.
ادھر بادشاہ کو خبر دی گئی کہ ہم نے 10 نفر کے گروہ کو پکڑ لیا ہے. بادشاہ کو خبر دی گئی کہ ہم نے 10 ڈاکو کو پکڑ لیا ہے. اب حیدرآباد سے ان کو بسرام لے کے آ رہے تھے تو ان میں سے ایک ہاتھ سے چھوٹ گیا. تو یہاں کہا گیا ہے 10 ادھر رہ گئے 9. تو انہوں نے جو پکڑنے کے لیے گیا تھا ان کو آفیسر نے بولا تو اب تو بادشاہ کے سامنے ہمیں بھی سزا ملے گی. وہ بڑا سخت مزاج کا ہے. وہ بولے گا کہاں ہے 10واں کہاں ہے, یہ تو 9 ہے. کیا کرنا چاہیے؟ وہ بیچارے کوئی ادھر سے جا رہا تھا, کہا اس کو ملا دو 10 کر دو. پتہ نہیں کہاں جا رہا تھا. یہ ایک بے گناہ کو جو راستے میں کہیں جا رہا تھا اس کو پکڑ کے 10 کر کے بھیج دیا. یہاں بادشاہ کے پاس پہنچا. بادشاہ اتنا جلالی اور غصہ والا تھا. عبداللہ طاہر کہا 5 کی میرے سامنے گردن اڑاؤ. 10 میں سے 5 کی گردن اڑا دی اسی سامنے, اسی جگہ پہ دربار کے اندر 10 میں سے 5 کی گردن اڑا دی گئی. ان کو قتل کر دیا. باقی کے بارے میں کہا باقی کو زندان کے اندر رکھ دو, کل سارے لوگوں کے سامنے باقی 5 کی بھی گردن اڑا دیں گے. وہ 5 کی تو گردن اڑا دی گئی. وہ جو 5 جو زندان میں گیا تھا ان میں سے ایک وہی تھا جو بے گناہ تھا بیچارہ, کہیں اور جا رہا تھا, وہ پکڑ کے ڈال دیا تھا اس کو. ظاہر ہے کہ وہ کیا کرتا, دعا کرتا. دعا کے علاوہ کیا کر سکتا وہ؟ اس نے دعا کی, رات کو دعا مانگی پروردگار سے. یہ ہے دعا. سارے راستے کٹ گئے ہیں. ہاں, اللہ کے علاوہ کوئی اور, اس کے لیے کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا ہے جو خدا کی طرف جاتا ہے اس کے علاوہ. یہ دعا کہ 5 آدمی کو تو قتل بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے, اور آج کی رات کے بعد دوسرے دن قتل ہونا یقینی ہے. اب اس نے کیا مناجات پڑھی ہے وہ تو اللہ جانے, لیکن یقیناً وہی پڑھی ہوگی جو قرآن کے اندر پڑھتا ہے. اے وہ خدا, اگر تو چاہے تو ابراہیم کے لیے آپ کو گلزار بھی بنا دے. مشکل ہے. تو چاہتا ہے تو دریا کو شق کر کے موسیٰ کی طرح مجھے راستہ بھی دے سکتا ہے. بہت مشکل ہے. اگر تو چاہے تو غلام کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے. چلیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے. جہاں اسباب نہیں ہے, اسباب نہیں تھا دیکھیں موسیٰ کے پاس, پیچھے سے فرعون کا لشکر ہے, سامنے دریا ہے, کوئی اسباب نہیں ہے. کہا اسباب فراہم کر دے, کہا چلے جاؤ, راستہ دے دیا. ہاں, اور جہاں جلانے کے لیے تمام وسائل مصیبت کے تمام اسباب جمع ہے ابراہیم کے لیے. کتنی بڑی آگ جلا دی گئی ہے, مصیبت کے تمام اسباب جمع ہے. تو چاہے تو اسباب کو ختم بھی کر سکتا ہے, گلزار بنا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے, 2 لفظ ہے. اسباب نہیں ہے تو خدا کی بارگاہ میں جو وہ اسباب ساز ہے وہ اسباب خود بنا دے گا. اور مصیبت کے تمام اسباب جمع ہے تو پھر بھی اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دو, چونکہ وہ صرف اسباب ساز نہیں ہے, وہ اسباب سوز بھی ہے. اسباب کو جلا بھی سکتا ہے, مصیبت کے اسباب کو جلا بھی سکتا ہے. ایسے ہی مناجات کی ہوگی انہوں نے. خلاصہ یہ بیچارہ جو جس کو موت بالکل نزدیک کو دیکھ رہا تھا, موت کو, یقینی موت کو مشاہدہ کر رہا تھا, وہ بڑے اطمینان سے خدا سے دعا کی, پروردگار سب کچھ صحیح ہے لیکن تو بچا سکتا ہے, تیرے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے. اب اس کی دعا کا کیا اثر ہوا جناب؟ رات کو بادشاہ سوتا ہے تو کبھی بچھو حملہ کرتا ہے. بادشاہ دیکھتا ہے کہ بچھو حملہ کر رہا ہے. کبھی دوبارہ اٹھ کے بیٹھتا ہے, سو جاتا ہے تو سام حملہ کرتا ہے, پھر سو جاتا ہے تو پھر اوپر سے لے جا کے اس کے تخت سمیت نیچے گرایا جا رہا ہے. رات بھر بادشاہ اس کی وجہ سے سو نہ سکا. اس کے ذہن کے اندر خیال آئے تو بے گناہ تو نہیں ہے, کیوں ایسا ہے؟ مطلب جاسوس کو بھیجا اور جاسوس نے اس کو پکڑ کے لایا. ان کا کہنا ہے کہ وہی جو بے گناہ تھا, اس کا کہنا ہے کہ یہ بے گناہ ہے. پھر بعد میں تو آہستہ آہستہ ہاں وہ افسر نے بھی کہہ دیا ہاں یہ واقعی بے گناہ ہے, ہم نے آپ سے ڈر کے کر, اس کی بے گناہی ثابت ہو گئی. ابھی ہمارا موضوع یہاں پہ ختم نہیں ہوا, ادھر ہے. تو خلاصہ یہ کلام ہے کہ بادشاہ نے اس سے کہا معذرت کر لیا. دیکھو یہ خدا ہے, بادشاہ کو عام آدمی کے سامنے جھکا دیا. بادشاہ نے معذرت کر لی, معافی مانگی کہ تم ہمیں معاف کر دو, تم مجھے معاف کر دو, مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہم نے تمہیں خواہ مخواہ جیل کے اندر ایک رات کو تمہیں بند رکھا, معاف کرو. معافی
بادشاہ کو جھکا دیتا ہے. دعا یہ ہے، بادشاہ کو جھکا دیا. دعا کرنے والے کی دعا میں یہ طاقت ہے، دعا کی یہ طاقت. بادشاہ جھک گئے، کہا معاف کر دو. انہوں نے کہا آپ کو تو پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے معاف. کہا دوسرا یہ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے کچھ تحفہ رکھا ہے، تحفہ قبول کرو. یہ تو اور اچھی بات ہے، تحفہ قبول. یہ دو ہو گیا. اب تیسرا یہاں، اس کے لیے میں نے قصے کو سنایا. بادشاہ نے کہا تیسری شرط یہ ہے کہ تم یہاں سے ابھی چلے جاؤ، تحفہ لے کے چلے جاؤ، ہمیں معاف بھی کر لیا، تحفہ بھی آپ نے قبول کیا، بس آخری خواہش یہ ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی بھی کام پڑے تو بادشاہ کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ. تو اس نے سر ہلا کے کہا آپ کے پاس کبھی نہیں آؤں گا. کہا کیوں؟ جس خدا کی بارگاہ میں 2 قطرے آنسو بہانے سے بادشاہ کو معافی کے لیے مجبور کرتا ہے، اس خدا کے دروازے کو چھوڑ کر آپ کے پاس آنے کی ضرورت ہی کیا ہے اصلا؟ وہ جو بادشاہ کو خلق کرنے والا ہے، وہ جو بادشاہ کو بادشاہ بنانے والا ہے، درست ہے؟ یہ ہے اصلی چیز ہے. اس وجہ سے میں کہتا ہوں ہماری دعا نہیں ہے، مذاق ہے. ہماری دعا نہیں ہے، ہماری دعا مذاق ہے. دعا یہ ہے کہ اس طریقے سے بادشاہوں کو بھی نظروں سے گرا دے. قصے کو نہیں سنا دوں گا. یتیم نے کہا جس کو 3 دن کے اندر بادشاہیت ملی تھی، حضرت عیسیٰ سے کہا اے اللہ کے بندے، تم یتیم کو 3 دن کے اندر بادشاہ بنا سکے، تم خود بادشاہ بن کے کیوں نہیں بیٹھتا؟ تو جناب عیسیٰ نے کہا دنیا کی بادشاہیت پر وہی خوش ہوتا ہے جو بادشاہ حقیقی سے اس کا رابطہ نہیں ہوتا ہے. سایہ جس کو عرفانی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ سائے کے پیچھے وہی دوڑتا ہے جو اصل پرندے کو نہیں جانتا ہے. یہ دنیا کا جتنے بادشاہ ہے یا بادشاہیت یہ تو سایہ ہے. تو یہ سائے کے پیچھے وہی جاتا ہے جو حقیقت کا، جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے. جس کے پاس حقیقت کا علم ہوتا ہے وہ سایہ کو دیکھ کر یہ سایہ کہاں سے آ رہا ہے اسے دیکھتا ہے. اسی طریقے سے جو دنیا کے اندر کہیں پر بھی بادشاہیت ہے، سب کچھ ہے، وہ سایہ ہے، بادشاہ حقیقی کا سایہ. جو کم عقل ہے وہ اس دنیاوی سائے کے پیچھے جاتا ہے. جو عقل مند ہے وہ سائے کو دیکھ کر صاحب سایہ جو خدا کی طرف جاتا ہے، سفر کرتا ہے. تو یہ جو ہے دعا، اصلی دعا یہ ہے کہ خدا کی طاقت کو ذہن میں رکھ کے، خدا کی عظمت کو ذہن میں رکھ کے دعا کرے تو وہ دعا ہے. ہر چیز سے کٹ کے دعا کرے تو، ہر چیز سے کٹ کے دعا مانگے تو یہ دعا ہے. یہ جو کہتا ہے کہ ادھر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ خدا مجھے یہ دے دے یہ دے دے، ادھر خدا سے زیادہ اپنے مال پر بھروسہ ہے، یہ دعا نہیں ہے. اپنے مال پر، اپنی دولت پر، اپنی قومیت پر، کسی چیز پر بھروسہ ہو اور ادھر سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، یہ دعا نہیں ہے. یہ دعا نہیں ہے. اپنی جوانی اور طاقت پر بھروسہ ہو، میں تو جوان ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، پھر ہاتھ پھیلا دے، وہ دعا نہیں ہے. اپنی زمین اور جائیداد پر اسے بھروسہ ہو، پھر اللہ پر جو ہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، یہ دعا نہیں ہے، یہ مذاق ہے. یہ اسے یہ خیال کرنا چاہیے جیسا مال انسان کو مصیبت سے بچاتا ہے، اسی طریقے سے یہ مال مصیبت میں ڈالتا بھی ہے. پھر مال پہ بھروسہ نہ کرے، خدا پر بھروسہ کرے، یہ دعا ہے. جوانی ممکن ہے مختلف مقامات پر جوانی کی وجہ سے مصیبت سے وہ نجات پائے، لیکن بہت ساری مصیبتیں جوانی کی وجہ سے آتی ہے. پتہ نہیں ہے کہ اس کو مصیبت اس لیے آتی ہے چونکہ یہ جوان ہے. اس میں تو شک نہیں ہے کہ زمین سے ہمیں فصل و پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہمیں ملتی ہے، سبزی وہ ہر چیز ملتی ہے، باغات ہے، پھل فروٹ سب کچھ زمین سے ہر چیز زمین سے ملتی ہے، یہ بالکل. پھر بھی زمین پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ زمین جب خدا چاہتا ہے تو ہمیں کچھ دیتی ہے، ورنہ جو بیج ہم نے ڈالا ہے وہ بھی کھا لیتی ہے. تو لہٰذا ان چیزوں پر بھروسہ، اللہ کے علاوہ کسی چیز پر بھی اعتماد، بھروسہ کر کے
اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ مذاق ہے، یہ دعا نہیں ہے۔ دعا وہ ہے جو ہر چیز سے کٹ کے دعا کرے، ہونے کے باوجود اس پر بھروسہ نہ کرے۔ ٹھیک ہے جوان ہوں لیکن جوانی کا کوئی اعتبار نہیں۔ درست ہے کہ مال جائیداد رکھتا ہوں لیکن مال و جائیداد باعث مصیبت بھی بن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے زمین، اسی طریقے سے جائیداد، ہر چیز یہ دعا نہیں ہے۔ دعا وہ ہے ہر چیز سے کٹ کے دعا مانگنا، ہر چیز سے الگ ہو کے دعا مانگنا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ایک واقعہ آپ کو سنا ہے کہ ہر چیز سے کٹ کے دعا مانگی تو وہ اصلی دعا ہوتی ہے، یہ اصلی جو ہے وہ دعائیں ہوتی ہے۔ یہ شفقت کے اعمال میں ایک واقعہ سناتا ہوں میں، جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے، کسی عام واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ ان کے گھر کے اندر گزر بسر ہوتا تھا، مچھلی پکڑ کے لاتا تھا، ان کا کاروبار یہ تھا مچھلی پکڑنا۔ مچھلی نہیں آئی، ایک دن نہیں آئی، 2 دن نہیں آئی، 3 دن نہیں آئی، اس کے بعد مچھلی ہاتھ نہیں آئی تو گھر کے اندر آہستہ آہستہ حاقے چلنے لگے۔ پھر کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ اس کا بیٹا نقل کرتا ہے، پھر ہمارے گھر کے اندر حاقے چلنے لگے۔ پھر بھی شکایت کسی سے نہیں، کسی کے سامنے شکایت نہیں کی۔ یہ بھی ایک مسئلہ خراب ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پہ، ہاں، کہ ہر چیز کی شکایت کر دیتا ہے۔ کاش، یہ بہت عام جملہ ہے، کاش ہمیں اللہ پر اتنا بھروسہ ہوتا جیسا آپ کو اپنے وکیل پر بھروسہ ہے۔ وکیل کو ساری فائل اٹھا کے دے دیتا ہے اور اعتماد سے بولتے کہ ہمارا وکیل بڑا زبردست ہے، کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں۔ جتنا وکیل پہ بھروسہ کرتا ہے اتنا بھی ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ اچھا، اور ایک مثال، جتنا آپ کا بچہ، آپ کے بیٹے جتنا آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی ماں باپ پر بھروسہ کرتے ہیں، اتنا بھی ہم خدا پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ہمارا بیٹا کیا کرتا ہے، جب بھوک لگتی ہے تو کسی اجنبی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، ماں باپ سے کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی، چونکہ اس کو یقین ہے کہ ماں باپ مجھے کھلا دے گا۔ درست ہے؟ اگر کہیں درد ہو رہا ہے، کوئی تکلیف ہے تو کسی بازار میں یا چوکیدار یا کہیں اور جا کے شکایت نہیں کرتا ہے، ماں باپ سے شکایت کرتا ہے کہ مجھے تکلیف ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اسکول کے اندر بھی کوئی اس کو شکایت ہے تو اسکول کے بجائے ماں باپ کے سامنے آ کے شکایت کرتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے۔ تو دیکھو بچے کو کتنا اعتبار ہے اپنے ماں باپ کے اوپر۔ بھوک لگتی ہے تو ماں باپ کی طرف دیکھتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے تو ماں باپ کی طرف دیکھتی ہے، اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو ماں باپ کا نام لے کے روتا ہے۔ تو کاش ہمیں بھی اتنا ہی اللہ پر بھروسہ ہوتا کہ ہمیں بھوک لگے تو کسی اور کے بجائے خدا کے سامنے شکایت کرتے ہیں۔ ہاں، کوئی تکلیف اگر آ جائے تو کسی اور کے سامنے شکایت کرنے کے بجائے خدا کے سامنے شکایت کرتے۔ ہاں، اسی طریقے سے جیسا بچہ اتنا اعتبار جتنا بچے کو اپنے ماں باپ پر ہے، ہم اللہ پر مقام عمل میں اتنا بھی اعتبار نہیں کرتے ہیں، اتنا بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ خلاصہ واقعے کو پورا بیان کروں تو قصہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ وہ گھر کے اندر فاقے بھی چل رہے، سب کچھ ہے، لیکن کسی کے پاس جا کے شکایت نہیں کرتے کہ ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہمسائے کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا حاجی کریم۔ حاجی کریم کو پتہ چلا کہ ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے تو انہوں نے کوئی چاول وغیرہ کچھ پکا کے بھیج دیے۔ تو تھوڑا سا چاول وہ کہتا ہے کہ گھر میں دے دیا، اور تھوڑا سا چاول میں لے کے دریا کے کنارے گیا، اور اس وقت ان کے والد جو ہے مچھلی پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں چاول دیکھا جو کئی دن سے بھوکے تھے، پوچھا بیٹا یہ چاول کس نے بھیجا ہے؟ کہا ہمارا ہمسایہ ہے حاجی کریم نے بھیجا ہے۔ یہ ہے اصلی دعا مانگنے کا انداز۔ کہتا ہے کہ میرے باپ جو کئی دن سے بھوکے تھے، اس کے باوجود بھی چاول کو کھانے کے بجائے ہاتھ میں لیا اور ایک مناجات پڑھی۔ وہ مناجات کیا ہے؟ پروردگار، یہ آیا ہے ہمارا ہمسایہ حاجی کریم کے گھر سے، میں تو ایک کریم کو جانتا ہوں، وہ تو ہے، تیرے علاوہ کسی کریم کو میں نہیں جانتا۔ اے خدا، شکم مادر کے اندر ماں کے پیٹ میں نے تیرے دسترخوان پہ کھایا ہے، میں وہاں کسی اور کریم کو نہیں جانتا۔ ماں کے گود کے اندر تیرے دسترخوان پہ میں نے غذا حاصل کیا ہے، اس وقت کسی اور حاجی کریم کو میں نہیں جانتا تھا۔ بچپنے میں بڑھاپے کی اس حالت کے اندر
میں تو صرف ایک ہی کریم کو جانتا ہوں، وہ تو ہے، تیرے دسترخوان کے علاوہ میں نے کہیں کھایا ہی نہیں۔ یہ کہاں سے حج کریم میرے بیچ میں آیا کہ جس کے دسترخوان کا مجھے کھانا پڑ رہا ہے؟ یہ ان کے الفاظ تھا، خلاصہ تھا ان کا کہ میں ایک ہی کریم کو جانتا ہوں، وہ تو ہے، مجھے تو ایک ہی کریم کے دسترخوان سے کھانے کی عادت ہے، وہ کریم تیری ذات ہے، کسی اور کریم کو تو میں نہیں جانتا۔ یہ کیا حالت ہو گئی کہ میں کسی اور حج کریم کا کھانا، دسترخوان کا کھانا کھا لوں؟ یہ کہتے کہتے آنسو بہاتے بہاتے وہ چاول ہاتھ سے، جو چاول تھا وہ بھی گر گیا زمین، پانی کے اندر گر گیا۔ اب جب آنکھ کھول کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس دانے کے پیچھے اتنی مچھلیاں جمع ہوئی، بیٹے سے کہنے لگا چاول کو چھوڑ دو، یہ حج کریم کے دسترخوان کا ہے، مچھلیاں جمع کرو جو اصلی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ عادت کی بات ہے، ذائقہ کی بات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کریم ہے اس کے دسترخوان، اس طرح یہ ہے مناجات کا طریقہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے کہ دے دیتا ہے۔ دعائے ابو حمزہ کا ایک جملہ اور بھی ہے، خدایا یہ تیرے شان کریمی کے خلاف ہے کہ تو دعا مانگنے کا حکم دے اور پھر عطا نہ کرے۔ کیسا ہو سکتا ہے؟ عام آدمی بھی نہیں کرتا ہے، ایک عام آدمی بھی یہ نہیں کرتا ہے کہ بلائیں اور بلانے کے بعد اس کو کچھ نہ دے دے۔ تیری ذات سے یہ بعید ہے کہ تو دعا مانگنے کا حکم تو دے لیکن پھر عطا نہ کرے، یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرتا ہے وہ۔ تو یہ دعاؤں کے جو موضوع ہے بہت طولانی ہے، بہت زیادہ وسیع ہے، بلکہ آپ کو کہنا چاہیے، آپ کے سامنے بیان کروں کہ نہج البلاغہ میں اتنی وسعت نہیں ہے جتنی دعاؤں میں وسعت ہے۔ کسی بھی امام علیہ السلام کے عام کلام کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے جتنی دعاؤں کے اندر ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی کا خطبہ لوگوں کے مطابق ہے، جتنا لوگ سمجھتے ہیں اس طریقے سے خطبہ دیا ہے، وہاں سمجھنے کا مرحلہ ہے، تو لہٰذا جتنا لوگ سمجھ سکتے تھے اس حد تک نیچے آ کے خطبہ دیا ہے۔ لیکن دعاؤں کا میدان اس سے کہیں وسیع ہے، چونکہ وہاں اہل بیت نے اس ذات سے جو ہے گفتگو کی، وہاں سمجھنے کی بات تو ہے نہیں اصلا، اس میں وسعت زیادہ ہے، خلاصہ عرفان بھی بہت زیادہ ہے، اور وسعت بھی بہت زیادہ ہے۔ اور تعجب کریں گے آپ، سائنس کی باتیں بھی دعاؤں کے اندر موجود ہے، بہت ساری دعاؤں کے اندر ایسی باتیں ہیں جو، یعنی وہ باتیں بھی ہیں جو ابھی اس پر شاید کام بھی شروع نہیں ہوا ہے، ایسے کلمات بھی دعاؤں کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ تبارک، اچھا عرفان کا وہ مرحلہ انسان کو طے کراتا ہے کہ جہاں انسان شاید سالہا کسی درسگاہ کے اندر درس حاصل کرنے کے بعد شاید وہ انسان کو مرحلہ حاصل ہو جائے، وہاں ایک جملے میں ملے گا، مثلا ایک جملہ تو میں نے اشارہ کر دیا، اس کا البتہ پہلے ایسا جمع نہیں کیا تھا۔ مثلا خدا کی عظمت کو سمجھنا کتنا مشکل کام ہے۔ امام فرماتے ہیں مناجات ذاکرین، خدایا تیرا حکم نہ ہوتا، تیرے حکم، امام زلالی کی دعا، خدایا تیرا حکم نہ ہوتا، تیرے حکم پر عمل واجب نہ ہوتا تو میں تو کبھی تیرے نام لینے کی جرأت بھی پیدا نہیں کرتا۔ یہ عرفان کا علامت ہے۔ ہاں، ایک بادشاہ اگر آ کے ہمارے سامنے بیٹھ جائیں تو جو اہل شعور ہے وہ اس کا احترام کریں گے، عزت کریں گے۔ جو پاگل ہے وہ تو اس کا مذاق، بادشاہ کا ہی مذاق اڑائیں گے۔ جو بچہ ہے وہ تو جا کے اس کے تاج سے کھیلنا شروع کرے گا۔ معرفت نہیں، اس کو کیا پتہ بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ مجنون اور پاگل کو کیا معلوم بادشاہ کیا ہے؟ ہاں، وہ تو بالکل اپنا جیسے سمجھے گا۔ جیسے کہ ایک بات، صدر ہے، وہ چلا گیا پاگل خانے میں دورہ کرنے کے لیے۔ ایک پاگل نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ تو پاگل نے سوچا کہ پاگل ہے، بادشاہ کو، ملک کو، سربراہ کو پاگل سمجھ کے بولا اس پاگل خانے میں آنے سے پہلے میں بھی سمجھتا تھا کہ میں اس ملک کا سربراہ ہوں، تم بھی ٹھیک ہو جائے گا، بولا۔ وہ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تو پاگل جو ہے وہ
وہاں آنے سے پہلے خود ملک کا سربراہ سمجھتا تھا. ابھی اصلی بادشاہ صدر گیا تو اس کو بھی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گے. اس میں آنے سے پہلے میں بھی سمجھتا تھا کہ میں اس ملک کا صدر و بادشاہ ہوں. تو جو معرفت نہیں رکھتا ہے وہ کیا معلوم بادشاہ کیا ہے. وہ بادشاہ کا مذاق اڑائے گا. جو بچہ ہے اس کے تخت تاج سے کھیلنا شروع کرے گا چونکہ نابالغ. ہم خدا کی بارگاہ میں ایسے ہی نابالغ فکری لحاظ سے ذہنی لحاظ سے ہم نابالغ ہیں. ہم اس مرتبے پر پہنچے نہیں ہیں. درست ہے. بالغ و نابالغ میں بہت فرق ہے. ایک نابالغ کو کیا معلوم کہ خواہشات کیا ہے. 5 سال کے بچے کو کیا معلوم کہ خواہشات کیا ہے. 20 سال کے جوان کو پتا ہے کہ خواہشات کیا ہے. کتنا فرق. اسی طریقے سے جو فکری اور ذہنی لحاظ سے نابالغ ہے اسے کیا پتا ہے مناجات کیا ہے. جو ذہنی اور فکری لحاظ سے بالغ ہو جائیں گے اسے پتا ہے کہ مناجات کیا ہے. خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ خطبہ خلق کے اندر بیوی نے کائنات کے بارے میں بیان فرمایا کہ اتنی بڑی کائنات بنا دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشے کے بغیر کسی کی مدد کے بغیر اپنا کوئی فائدہ دیکھے بغیر یہ سب بنائے. کائنات پوری کائنات کی تخلیق کے بعد بیوی نے جو جملہ فرمایا بڑا مزہ آتا ہے جملے کو پڑھتے پڑھتے. ہماری اس بڑی کائنات کو بغیر نقشے کے بغیر مدد کے بغیر سابقہ کے بغیر کسی کے مدد لینے کی کائنات کو بنائی ہے. کیوں بنائی ہے؟ خلاصہ بتاؤں گا. بیوی حضرت زہرا فرماتے کیوں بنائی ہے؟ تاکہ انسان کو پتہ تو چلے کہ وہ جھکتا ہے تو کس ذات کے سامنے جھک رہا ہے. بڑا جملہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو پتہ چلے میں کس ذات کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں. کائنات کو دیکھو اس کے بعد ہاتھ پھیلانے میں اس کو مزہ آئے گا. ہاں میں اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں جو اس کائنات کا خالق ہے. سجدے کے اندر جائے تو اسے پتہ تو چلے کہ وہ کس طاقت کے سامنے جھک رہا ہے. یہ خطبہ خلق کا شروع والا حصہ ہے. کتنا اچھا جملہ ہے کہ اس کو پتہ تو چلے. بیان کرنے تھوڑی ہوتا ہے. دیکھ کے کائنات کو دیکھو اور کائنات کو دیکھنے کے بعد سجدہ کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کس ذات کے سامنے سجدہ کر رہا ہو. کائنات کا مشاہدہ کرو. کائنات کے بارے میں غور و فکر کرو. کائنات کو سمجھنے کے بعد پھر دعا کے اندر لذت آئے گی کہ پتہ چلے کہ میں کس طاقت کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں. ٹائم ختم ہونے کی وجہ سے سلوا تو نہیں ہے. اچھا تو یہ ہو گیا. تو مناجات ہو ان چیزوں کے اندر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہے کہ عام انسانوں کی بات کرتا ہوں. انبیاء کی اپنی جگہ پر ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. عام لوگوں کی بات ہے جو عرفا ہے جسے اللہ کی شناخت رکھتے ہیں. جب دن ہوتا تھا تو ان کو وحشت ہوتی تھی لوگوں سے ملنا پڑے گا. جب رات آتی تھی تو خوشی ہوتی تھی تو اب سے اللہ سے ملاقات ہوگی مثلا. تو اس کا ایک لطف جو ہے وہ الگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مناجات میں ایک ذائقہ ہے, ایک لطف ہے جو گناہوں کی وجہ سے انسان سے چھن جاتا ہے. جیسے وہ حضرت یوسف کے قصے میں ہے کہ 40 سال تک بیچارے یوسف کبھی وہاں پہ بات ہو, کبھی دربار میں, کبھی زندان میں, پتہ نہیں کیا کیا ٹھوکریں کھانا پڑی ان کو. اس کے بعد جب ان کے بھائی جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا جس کی وجہ سے یوسف کو 40 سال مصیبتیں اٹھانی پڑی, جب ان کو پتہ چلا کہ یوسف کا کتنا بڑا مقام ہے خدا کے پاس, تو ان کے بھائیوں نے, یوسف کے بھائیوں نے اپنے والد سے حضرت یعقوب سے کہا بابا ہم نے اپنے بھائی کے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا, مارا پیٹا, کنواں میں پھینکا, اس کے بعد غلام بنا کے بیچ دیا جس کی وجہ سے 40 سال ان کو مصیبتیں اٹھانی پڑی. اللہ نے ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں کیا؟ حضرت یعقوب نے کہا خدا سے خود پوچھوں گا کہ عذاب کیوں نازل کیا. عذاب سے مراد ہے مسخ ہو جانا, عذاب سے مراد ہے زمین کے اندر دس جانا, وہ عذاب سمجھ رہے تھے. اللہ سے پوچھا کہ پروردگار یہ میرے بیٹوں کا جو ہے وہ سوال ہے کہ یوسف پر اتنا ظلم ہوا اور عذاب کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو اللہ کی طرف سے کیا جواب ملا؟ عذاب تو اسی دن آ گیا تھا, ان کو پتہ بھی نہیں چلا. اسی دن جس دن یوسف پر ظلم کیا تھا ان پہ عذاب آ چکا تھا, ان کو پتہ نہیں چلا.
کہا پروردگار وہ کون سا عذاب تھا جو آیا اور پتہ بھی نہیں چلا؟ جس دن انہوں نے یوسف پر ظلم کیا تھا اسی دن مناجات کی لذت کو ہم نے ان سے واپس لے لیا تھا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا سنا۔ یہ عبادات کے اندر، مناجات کے اندر لذت کا نہ آنا یہ عذاب ہے، خطرناک قسم کا عذاب ہوتا ہے۔ تو اس عذاب سے نکلنے کے تو پھر ہر چیز کیا ہے؟ اب خلاصہ کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث کا جملہ بتا رہا ہوں اپنی زبان میں، کسی کو دنیا چاہیے وہ بھی خدا دے گا، قیامت چاہیے وہ بھی خدا دے گا، دنیا و آخرت دونوں چاہیے وہ بھی خدا دے گا، لوگوں کی رضا چاہیے وہ بھی خدا دے گا، خدا کی رضا چاہیے وہ بھی خدا دے گا، سب خدا کے ہاتھ میں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ہر لحاظ سے تم فقیر ہو خدا کی بات میں۔ واللہ هو الغنی الحمید، جو اللہ تبارک و تعالی ہے وہی غنی ہے، بے نیاز وہی ذات ہے، باقی ہر چیز کے اندر ہر چیز اس کے دروازے سے مل جائے گی، اور ہر چیز اس کے دروازے کے اندر کوئی ناممکن نامی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز خدا کی بارگاہ میں ناممکن نہیں ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پہ ممکنات میں سے شامل ہے۔ تو خلاصہ ہمیں ہر چیز میں دعا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ ہم ہمیشہ یہی حالت کو اللہ پسند کرتا ہے کہ عبادت، نماز کے اندر بھی دعا ہو، سجدے کے اندر بھی دعا ہو، قنوت کے اندر بھی دعا ہو، نماز کے بعد بھی دعا ہو، گھر سے نکلے تو بھی دعا ہو۔ ابھی یہ تو میں نے پڑھا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ لائٹ کھولنے اور بند کرنے کی دعا ہے۔ لائٹ کھولتے ہی کہے خدایا تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمت عطا کی، پھر دعا کر پروردگار اس قسم کی روشنی اندر بھی عطا کر، تو کتنی بڑی دعا ہے، کتنی اچھی دعا ہے، کتنی اچھی دعا ہے، اس قسم کی روشنی اندر بھی دے دے، ذہنی دل میں بھی ایک روشنی دے دے مجھے، یہ دعا ہے۔ ہاں لائٹ بند کرے تو خدایا اس تاریکی سے مجھے اتنی وحشت ہوتی ہے، ہاتھ بلند کر دیتا ہے، قبر کی تاریکی سے نجات دیتے، ادھر کچھ انتظام کر دے۔ سونے سے پہلے دعا مانگ پروردگار سو تو رہا ہوں، اٹھنا تو میرے اختیار میں نہیں ہے، اس نیند کو ہمیشہ کی نیند قرار نہ دے دے۔ واش روم میں دعائیں، کہاں تک پڑھوں؟ کہہ رہتے ہیں پروردگار تیرا شکر ہے یہ نجاست مجھ سے تو نے جدا کر دیا، اگر یہ نجاست اندر رہ جاتی تو میں مر جاتا، خدایا اس نجاست کے پیٹ میں رہنے سے اتنی اذیت ہوتی ہے، اگر گناہ کی کثافت روح سے الگ نہ کرے تو بھی ہلاک ہو جاؤں گا۔ باتھ روم کی دعا ہے، واش روم کی دعا، جس طرح تو نے اس کثافت کو میرے پیٹ سے جدا فرمائی ہے، اسی طریقے سے میری روح سے گناہوں کی کثافت کو دور فرما دے۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ لباس کے لیے خدایا تیرا شکر ہے اس لباس کی وجہ سے میرا عیوب چھپ جاتا ہے، خدایا اور ایک لباس بھی عطا کرے جس سے میرے گناہ چھپ جائے۔ تو کتنے بڑا کام کے لباس، کپڑا پہننے کی دعائیں، جوتا پہننے کی دعا ہے، خدایا تیرا شکر ہے اس جوتے کی وجہ سے میرا پاؤں زخمی نہیں ہوتا، اے خدایا میری روح کے لیے بھی تقویٰ کا لباس عطا کر، وہ زخمی نہ ہو جائے۔ تو دعاؤں کا دائرہ بہت وسیع ہے، جوتا پہننے کی دعا، نئے کپڑے پہننے کی دعا، سب کچھ ہر چیز کے اندر دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ تو انسان کو آج کے درس کے اندر یہی درس حاصل کرنا چاہیے کہ دعا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ عمل ہے، عبادت ہے، اور بہت بڑی عبادت ہے۔ جتنا انسان کو دعا کی توفیق ہوتی ہے وہ دلیل ہے کہ اللہ سے وہ قریب ہے، اور جتنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اعتبار رکھے گا اتنا ہی دعائیں زیادہ مانگیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ دعا نہ کریں کہ کب ختم ہوگا، میں ختم کرتا ہوں صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو؟ جیسے اس کے اندر بھی میں نے وہ دیا ہے، یہ بھی شاید آپ کو ملا وہ نجبی حال والا، اس کے اندر بھی جب امام رضا علیہ السلام نیا کپڑا پہننے کا ارادہ کرتے تو
اس نیا کپڑے کے اوپر 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ، سورہ قدر 10 دفعہ سورہ قل هو اللہ، 10 مرتبہ سورہ کافرون پڑھ کے دم کرتے تھے. یہ تو قرآن کی تلاوت. پھر کیا فرماتے تھے؟ پھر اس پانی سے کپڑے پر چھینٹے مارتے تھے اور فرمایا کرتے تھے جو شخص ایسا کرے گا، یعنی یہ عمل کرے گا، تو جب تک اس کے بدن پر اس کپڑے کی ایک تار بھی باقی ہے، یعنی ایک دانہ بھی موجود ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی ہر لحاظ سے، صحت اور مال کے لحاظ سے فارغ البالی عطا کرے گا. تو یہ بھی امام علیہ السلام کی ولادت کے لحاظ سے حدیث نے سنا ہے. کوئی عمومی میرے درس کے اندر کوئی سوال پیدا ہوا ہے تو باقی سوالات تو ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت ہی زیادہ ہوں گے. اس درس کے حوالے سے کوئی شبہ اگر درس کے حوالے سے رہ گیا ہے تو مجھے بتا دیجیے. کوئی سوال نہیں ہے؟ ہاں، سوال نہ ہونے کا تو مطلب ہوتا ہے یا تو سب کچھ سمجھ میں آیا یا تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. دونوں صورت سے سوال. ہماری دعا ہماری زبان سے پوری نہ ہو تو ایسے ہو تو ہم اگر کسی عالم یا کوئی جس کے بارے میں یقین ہو اس سے دعا کروائی جائے تو کیسا ہے؟ اچھا، اول تو یہ ہے کہ کسی اور سے دعا کروانا یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا مذہب ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم عالم سے بیٹھے ہوئے دوسرا رابطہ کریں. ہمارے مذہب کے اندر سب کچھ خود کرے، خود اللہ سے دعا مانگے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ کسی عالم سے دعا مانگنا یہ کسی حد تک صحیح ہے لیکن بہت بہتر عمل نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ اپنے والدہ سے، ماں باپ سے جو بیلو سے، اور دعا کے جو شرائط ہے، اخلاص، خلوص، اس میں اپنا کوئی مقصد نہ ہو، سب کچھ نہ ہو، وہ صرف والدین کے دل کے اندر موجود ہے، وہ کسی کے دل کے اندر موجود نہیں ہے. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان دعا خود مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اس کے بعد جو ہے ماں باپ سے جو ہے دعا مانگنے کے لیے کہے. اس کے بعد پھر عالم یا دوسرے کوئی نیک آدمی ہے ان سے دعا کرنے کا جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی روایات کے اندر موجود ہے. انسان اچھا وہ میں بیان نہیں کر سکا، نہیں تو ایک ہے وہ بھی روایت تھی لیکن وہ رہ گئی مطلب میں خلاصہ پھر بیان کروں. امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم حدیث طولانی ہے، شاید وہ پورا ذہن بھی نہیں ہے. فرمایا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے تو کہا، اس میں فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اللہ کے احکام پر عمل کرو، نماز روزہ جو واجب ہے اس کو انجام دے دو. یہ تو بات نہیں ہوئی کہ میں تو خدا کی بات نہیں مانوں گا، خدا میری بات مانتا چلا جائے، یہ نہیں ہوتا. دعا سے پہلے اللہ واجبات کو ادا کرو، نواہی سے بچو، گناہوں سے بچو. پھر فرمایا وہ جو دعا کا طریقہ ہے اس کے مطابق دعا کرے تو اللہ قبول کرتا ہے. میں نے پوچھا فرزند رسول یہ دعا کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ پورا اس کا خلاصہ یہ ہے. ارشاد فرمایا سب سے پہلے زیادہ یہ خود یہ دے دو یہ دے دو نہیں بولو، سب سے پہلے جو اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کو گنو، اس کا شکریہ ادا کرو. ہاں، جوتا لینے گیا ہے خدا سے، خدا ہے مجھے جوتا چاہیے جوتا چاہیے، سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کرو کہ تو نے پاؤں دیا ہے اس لیے جوتا لینے آئے ہو. تم کو پتہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس جوتا نہیں ہے اور سامنے والے کے پاس جوتا تو کیا پاؤں ہی نہیں ہے. تو پہلے اللہ کی جو نعمتیں تمہارے پاس موجود ہے اس کو یاد کرو، اور اس کو یاد کرنے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرو. اس کے بعد اپنے گناہوں کو یاد کرو، اور گناہوں کو یاد کرنے کے بعد خدا سے اس کی معافی مانگو. یہ 5 چیزیں ہو گئی. واجبات کو ادا کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، جو نعمتیں تمہارے پاس ہی ہے اس کو یاد کرو، اس کا شکریہ ادا کرو، گناہوں کو یاد کرو اور گناہوں کی معافی مانگو. اس کے بعد درود پڑھو، اور اس کے بعد درود پڑھنے کے بعد حاجت پیش کرو. تو یہ اجابت دعا کا راستہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آلہ. معلوم کیسے ہو کہ دعا مصلحت کی وجہ سے قبول نہیں ہو رہی ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے؟ ہر انسان کو اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا چاہیے، یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے، مصلحت کی وجہ سے. وہ بات والے مرحلے ہر انسان کو ہر مقام کے اوپر اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا چاہیے. یہی بندگی ہے، یہی بندگی ہے. اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا. اس لیے کہ یہ حدیث کو طولانی حدیث کو خلاصہ بتا رہا ہوں. مجھے دوسرے کے گناہ پر شک ہے
دوسرے کے گناہوں پر مجھے شک ہے، اپنے گناہوں پر یقین ہے، تو لہٰذا ہر انسان کو گناہگار ہی سمجھنا چاہیے۔ لہٰذا اگر کہیں پر بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے تو اسے یہ سمجھ کے دعاؤں میں اضافہ کرنا چاہیے کہ شاید یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ مصلحت نہ ہونا تو بات کی بات ہے، وہ اصلی چیز گناہوں کو ہی سزاوار، اپنے آپ کو سزاوار ٹھہرانا چاہیے۔ اہل تقویٰ کی علامت یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے نفس کو سزاوار اور گناہگار ٹھہراتا ہے۔ دوسرے کی غلطی مجھے کیا نقصان دے سکتی ہے؟ مجھے اپنی غلطیاں نقصان دے گی۔ اس وجہ سے ہر وقت انسان کو اپنی غلطی سمجھنا چاہیے، خلاصہ یہی بندگی ہے۔